نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوز بلند پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام جناب صاحبزادہ پیر سید عرفان شاہ صاحب گدی نشین آستانہ عالیہ قادریہ حضرت دیوان حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صاحبزادہ پیر سید ثقلین شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ حضرت دیوان حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جملہ اولاد حضرت دیوان حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کا جو آج کی اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں، اپنی جانب سے اپنے والد گرامی سید صنور حسین شاہ صاحب کی جانب سے، اپنے چچا جان سید شوکت علی شاہ صاحب آپ کی جانب سے، اپنے تایا جان سید ثقلین شاہ صاحب آپ کی طرف سے، سید جواد انور شاہ صاحب آپ کی طرف سے، سید توصیف سجاد شاہ صاحب آپ کی طرف سے، دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور بالخصوص میں آج کی اس محفل پاک کی مناسبت سے جناب صاحبزادہ سید عرفان شاہ صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھ جملہ اولاد حضرت دیوان حضوری کا اور آپ کی پوری بزم غوثیہ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آج آستانہ عالیہ حضرت دیوان حضوری پر منعقدہ 11ویں شریف کی مرکزی تقریب میں میرے والد محترم جناب سید صنور حسین شاہ صاحب آپ کے اعزاز میں آپ کی جو دستار بندی کی ہے، میں اس پر تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس اعزاز میں کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جس طرح میرے والد گرامی سید صنور حسین شاہ صاحب آپ نے جناب صوبیدار راجہ محمد شیر علی صاحب آپ تشریف فرما ہے، آپ نے سید اعجاز حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے، آپ نے اور آپ کے ساتھ چیئرمین محمد حنیف صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے صاحبزادہ سید ثقلین شاہ صاحب نے، غضنفر علی عظیمی صاحب نے، اس پوری اور ان کے ساتھ جو جملہ معاونین ہیں، انہوں نے آپ جیسے غلامان غوث الورا کے تعاون سے، جن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چودھری محمد یعقوب صاحب، ان جیسی ہستیوں نے جو معاونت کی اور اس قدر عظیم اور شاندار پروجیکٹ جامع مسجد حضرت دیوان حضوری جو 5 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ 111 فٹ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی مناسبت سے جو رکھا گیا مینار، عظیم الشان مینار ہے، اس کی تکمیل جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہوئی۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت دیوان حضوری رحمت اللہ علیہ کے قدموں کا صدقہ۔ دیکھیے یہ جتنے بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں،
ان کی جزا صرف اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے، اس کی جزا عام انسان نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں مجھے کہ یہ انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کو کس انداز کے ساتھ دیکھتا ہے اور کس انداز سے اس کو پرکھتا ہے اور کس انداز کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ تمام اولاد حضرت دیوان حضور کا دل کی امین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس پاک کی مناسبت سے اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضر ہیں۔ صاحبزادہ سید شفقات احمد شاہ صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو دل کی امین گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق دیوان، حق دیوان، حق دیوان۔ حضرت عزیز وقار، آج میں اختصار کے ساتھ بس آج کی اس محفل پاک کی مناسبت سے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج ہم اس کائنات کے اور آقا کریم علیہ السلام کی امت میں صحابہ کرام کے بعد، آئمہ اطہار کے بعد، کائنات کے سب سے بڑے پیر کے عرس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑے پیر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور وہ مقرب الہی ہے، وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جس کی شان میں ہم جیسے گناہگار، ناقص، ناتواں، ناقص العقل، ناقص العلم، وہ بھی تو ان کے قصیدے پڑھتے ہی ہیں، مگر یقین جانیے ان ہستیوں نے ان کے قصیدے پڑھے ہیں کہ جن کے قدموں کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں۔ خواجہ خواجگان، معین بے کسان، نائب رسول، عطائے رسول، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستیاں، جنہوں نے حضور خواجہ خواجگان وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، 90 لاکھ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ آج تو وہ دور آ چکا ہے کہ ہم اولیاء کی تعلیمات سے اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہیں ان کو بھی باہر کرتے جا رہے ہیں۔ مگر قربان جائیں ہستیوں پر کہ جنہوں نے کفر کے معاشرے میں، شرک کے معاشرے میں توحید کی شمع کو روشن کیا ہے، وہ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا غوث معظم نور خدا، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران سے جلالت عرض و سماوات۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے آپ کو قطب اولا کا منصب عطا کیا ہے، اور یہ قطب اولا کا منصب کیا ہے؟ نبوت کے بعد جو آئمہ اطہار کا دور گزرا، اس کے بعد آقا علیہ السلام کی امت میں ایک منصب اللہ رب العزت نے یہ مقرر کیا جو ولایت میں سب سے اعلیٰ منصب ہے، سب سے اعلیٰ منصب، اس منصب کو قطب اولا کا منصب کہتے ہیں، بڑے قطب کا منصب، اور یہ وہ منصب ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، وہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں بیان فرماتے ہیں، اور آپ کا مکتوب نمبر 123 ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت میں
امت میں. اور یہ بھی آپ سنتے جائیے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو عام ہستی نہ سمجھے، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے ائمہ میں شامل کیے جاتے ہیں، امام ہیں وہ حضرت مجدد الفسانی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت میں جو قطبیت اعلیٰ کا منصب ہے، یہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار میں سے منتخب فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کے بعد سب سے پہلے قطبیت اعلیٰ کا منصب اللہ رب العزت نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا. پھر فرمایا امام حسن کو عطا کیا، پھر امام حسین کو عطا کیا. پھر سارے جب 12 امام مکمل ہو چکے تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو نمبر آنا تھا وہ حضرت امام مہدی کا آنا تھا جو 12ویں امام تھے. مگر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد آپ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات شریف فرماتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری کے بعد اللہ رب العزت نے یہ منصب حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کو عطا فرما دیا. اور فرماتے ہیں کہ جب تک صرف ظاہری حیات میں غوث پاک کی ظاہری حیات میں نہیں، فرمایا کہ جب تک قیامت کا منظر قریب آنے لگے گا اور جب حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا، فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور ہونے تک یہ قطبیت اعلیٰ کا منصب اللہ رب العزت صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہی رکھے گا. صرف وہی قطبیت اعلیٰ کے منصب پر رہے گا، کوئی اور اس منصب پر نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے بڑے بڑے غوث اور بڑے بڑے قطب اور بڑے بڑے ابدال بھی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے دربان ہونے کا اس کو شرف جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے. حضرت غوث العالمین حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت لکھی، اس کا مقطع کیا آپ نے لکھا، بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ حضرت غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، ہمارے اعداد میں سے وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے وصال کے 200 سال بعد بھی اتنا دبدبا تھا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ کے وصال کے 200 سال بھی بعد بھی ملتان کے اندر کسی ولی کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ ملتان کے پورے اس خطے میں کسی شخص کو بیعت کر سکے. اتنا روب اور دبدبا تھا. اور 200 سال گزر جانے کے بعد پھر ایک شیخ سلسلہ قادریہ کے آئے اور انہوں نے حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی سے روحانی طور پر اجازت لی اور پھر سلسلہ بیعت کا آغاز کروایا. اتنی بڑی ہستی تھی وہ، اتنی بڑی ہستی ہو کر آپ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت لکھتے ہیں اور اس کا مقطع کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ سگے درگاہ جیلانی بہاؤالدین ملتانی، سگے درگاہ جیلانی بہاؤالدین ملتانی. اور پھر دیکھیے نا خواجہ خواجگان نے کیا مقطع لکھا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ مقطع لکھا جس کا ترجمہ سے میں پیش کرتا چلوں. آپ فرماتے ہیں کہ یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو معین الدین کو خواجہ خواجگان کا لقب ملا ہے یہ فقط اس وجہ سے ملا ہے کہ خواجہ معین الدین آپ کے در کے ٹکڑے مانگنے والا ہے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس عظیم ہستی کا عرس منانے کے لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. حاضرین بھی بکار، اب آخری حصے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. یہ میرے سامنے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب سر الاسرار، سر الاسرار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. اس میں سے میں آج یہ چاہتا تھا کہ بالخصوص جو میرے نوجوان یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور طرح طرح کے فتنے ہیں اور طرح طرح کے فتنے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں اور بالخصوص تصوف کے حوالے سے، تعلیمات اولیاء کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے، پیران الزام کے حوالے سے طرح طرح کے فتنے جو ہے وہ گھڑے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تصوف نام کی کوئی شے دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ من گھڑت قصے کہانیاں ہیں اور اس کا کسی طرح سے قرآن اور اس کے دین متین سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. میں آج آپ کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے ہی
بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ تصوف اصل میں ہے کیا ہے، تصوف کیا ہے، اصل تصوف کیا ہے، اور جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے۔ اب آپ نے موازنہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا جو تصوف ہمارے سامنے ہے، جس کا بہانہ بنا کر ہمیں یہ کہا جاتا ہے اولیاء کلمات حق نہیں معاذ اللہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تصوف محض کس سے ہے، وہ اصل جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا۔ آپ کی چھٹی فصل میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اہل تصوف کہتے کیوں ہیں، کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ نے اس کی 4 وجوہات بیان کی۔ پہلی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف کا جو لفظ ہے یہ تصفیہ سے نکلا ہے، اور تصفیہ کا مطلب صفائی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو اہل تصوف ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ نور معرفت سے اور توحید سے، نور توحید سے اپنے من کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک کر دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کی غلاظت سے اپنے من کو پاک کر دیتے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، برائی سے، ہر قسم کی غلاظت سے اپنے من کو جب پاک کر لیتے ہیں، اس کا تصفیہ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ دوسرا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کا لفظ اصحاب صفا سے نکلا ہے، وہ اصحاب صفا کہ جن کی تربیت خود تاجدار کائنات علیہ السلام نے بنفس نفیس فرمائی تھی، وہ صحابہ کرام جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے براہ راست مستفید ہوئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل تصوف اور اولیاء اللہ، اہل تصوف اور اولیاء اللہ جو ہیں یہ اصحاب صفا جیسی فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہو اس پر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، بس اس وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ صوف کا لباس پہنتے ہیں، عاجزی میں رہتے ہیں، انکساری میں رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کا لفظ صف سے نکلا ہے، صف سے، جیسے ہم مسجد میں جا کر صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ صف سے نکلا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ رب کی بارگاہ میں پہلی صف کے لوگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے، پہلی صف کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی تاریخ آج کل کے کسی پیر یا مولوی کی زبان سے نہیں، بلکہ ان کی زبان سے کہ جن کو گزرے ہوئے بھی کئی سو سال گزر چکے ہیں، ان کی زبان سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا کہتے ہیں اور تصوف کن تعلیمات کا نام ہے۔ کیا ہمارے سامنے جو بیان کی جاتی ہیں یہ ہے یا اصل تصوف کوئی اور ہے؟ سب سے پہلے جو قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جن کی معروف کتاب رسالہ قشیریہ ہے۔ اور امام قشیری یہ آج کل کے دور میں یا پاکستان یا انڈیا میں پیدا ہونے والی کوئی شخصیت نہیں ہے، ان کی تاریخ پیدائش 376 ہجری ہے، 376 ہجری ہے، کم و بیش 1100 سال ہو چکے ہیں ان کو پیدا ہوا، اور ان کا مثال جو ہے وہ 482 ہجری ہے۔ آپ کی معروف کتاب رسالہ قشیریہ ہے جو آپ نے تصوف کے بارے میں لکھی ہے۔ نوجوان خاص طور پر اس بات کو سنیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تصوف آج کل کے دور کی ایجاد ہے، معاذ اللہ۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام قشیری نے کتاب لکھی ہے رسالہ قشیریہ، اس کا نام ذہن میں رکھ لیں، رسالہ قشیریہ نام لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب آپ نے لکھی ہے 1100 سال پہلے کی، اور 1100 سال پہلے جو کتاب لکھی ہے اس میں 82 اولیاء کرام کے احوال بھی لکھے ہیں، یعنی 1100 سال پہلے لکھی اور 1100 سال پہلے کے 82 اولیاء کرام کے احوال بھی اس کتاب رسالہ قشیریہ میں آپ نے درج کی ہے۔
تو تصوف آج کل کے دور کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اس وقت کی ہے کہ جب تاجدار کائنات علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھی، براہ راست موجود تھی۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، شاید یہ باتیں میری مشکل ہوں، میں وہ سبحان اللہ والی اور واہ واہ والی شاید باتیں نہیں کر رہا، لیکن چونکہ محفل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو میں چاہتا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے ہی آپ کو کچھ باتیں بتا سکوں، وہ تعلیمات کی تصوف کے حوالے سے بتاؤں کہ جس کے حوالے سے کئی ذہنوں میں مختلف طرح کے سوالات ہیں۔ تو رسالہ قشیریہ میں 1100 سال پہلے امام قشیری نے کیا لکھا کہ تصوف کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت مطہرہ کے مطابق، آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے اخلاق سنوار لینا اور برے اخلاقوں کا لباس اتار دینا، یہی اصل تصوف ہے۔ سنت مطہرہ کے مطابق اچھے اخلاق کا لباس پہن لینا اور برے اخلاق کا لباس اتار دینا، یہی اصل تصوف ہے۔ اور دوسرا حضرت ربین رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو گزرے ہوئے بھی 500 سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ تصوف کی تعریف کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی باغ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں دے دینا کہ جیسے چاہے اور جہاں چاہے اس کو موڑ لے، یہی اصل تصوف ہے۔ اپنے نفس کی باغ دوڑ، اپنے من کی کوئی مرضی اپنی شامل نہ کرے، بس ایک ہی مرضی اس کی ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس اس جگر پر چل جانا، یہی اصل تصوف ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تصوف کی کیا تعریف بیان فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں بغیر کسی لالچ کے تو اپنے آپ کو اللہ کی معیت میں دے دے، یہی اصل تصوف ہے، بغیر کسی لالچ کے۔ اور حاضرین ذمکار، جہاں جو بغیر لالچ اولیاء کہتے ہیں نا، اس سے مراد صرف دنیا کے حرص و طمع نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی لالچ کے بھی بغیر، جنت کے لالچ کے بھی بغیر، نہ دنیا کی کوئی چیز طلب کرتے ہیں اولیاء اللہ جو ہیں، نہ دنیا کی کوئی چیز طلب کرتے ہیں، نہ آخرت کی انہیں کوئی چیز چاہیے، انہیں ایک ہی چیز چاہیے، وہ کیا؟ وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث مبارکہ، بس چونکہ وقت کے مطابق میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ حساب کتاب مکمل کیا جائے، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کو جنت میں بھیجا جائے، جس کے گناہ زیادہ ہیں اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب حساب کتاب ہو چکے گا تو دیکھا جائے گا کہ کچھ لوگ اسی حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، وہ نہ جنت میں گئے ہوں گے نہ دوزخ میں گئے ہوں گے۔ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور جب ان سے سوال جواب کریں گے تو پتہ چلے گا یہ تو جنت والے ہیں، ان کی نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، ان کی نیکیاں تو بے حد و بے حساب ہیں، ان کو تو جنت میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کے بندو، تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں، اتنے تمہارے اعمال صالحہ ہیں، تو تم جنت کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ یہ جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے اہل تصوف کی تعریف بیان کی، وہ یہ، اس کی عملی تفسیر ہمیں حشر کے میدان میں نظر آئے گی۔ پوچھا جائے گا جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ جو دنیا میں نیک عمل کیے تھے، جو نمازیں پڑھی تھی، جو روزے رکھے تھے، جو حج کیے تھے، جو زکوٰۃ دی تھی، اعمال صالح کیے تھے، جاؤ اپنے رب کو بتا دو ہم نے تمہاری جنت کی لالچ کے لیے ہرگز نہیں کیے، جنت کی لالچ میں ہم نے نہیں تھے کیے۔ حضرین ذوالفقار، یہ وہ حرص و طمع ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ، جنت کی لالچ میں نہیں تھے کیے۔ وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ، آج حشر کے اس میدان میں بڑا عجیب منظر ہم نے دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے جنت میں بھیج دیا ہے نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور جن کے گناہ زیادہ تھے ان کو دوزخ میں بھیج دیا ہے۔ باری تعالیٰ، ایک تیری عجیب مخلوق اور تیرے دیوانے حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جا کر کہہ دو کہ ہم نے
یہ جو نیکیاں کی تھی، جو ساری عمر تیری رضا کی خاطر جو عبادت کی تھی، وہ تیری جنت کی لالچ میں نہیں تھی۔ باری تعالیٰ ہمیں حکم فرما کہ ہم ان کو کس جگہ بھیجیں؟ جنت میں بھی نہیں جا رہے، دوزخ کے وہ اہل نہیں ہے، تو کہاں ان کو بھیجیں گے؟ رب کائنات ان فرشتوں سے محبت بھرے انداز میں کہے گا، حاضرین عزیز وقار، اہل تصوف دیکھیے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا من کس طرح سے صاف کر دیا ہوگا، اور پھر رب ان سے کس انداز کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں جاؤ ایک مرتبہ پھر ان سے پوچھو کہ رب پوچھ رہا ہے مجھے یہ بتاؤ تم نے ساری عمر جو میری عبادت کی ہے یہ کس وجہ سے کی ہے، کس وجہ سے کی ہے، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ تو حاضرین عزیز وقار، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب فرشتے پھر ان سے پوچھنے کے لیے آئیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ جاؤ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہم نے جو ساری عمر تیری عبادت کی تھی وہ فقط آج تیرا دیدار کرنے کے لیے کی، وہ جنت کی لالچ میں نہیں تھی، وہ ہم نے دودھ اور نہر شہد کی نہروں کی لالچ میں نہیں تھی، وہ ایک ہی لالچ تھا کہ باری تعالیٰ آج حشر کے دن ہمیں یہ موقع میسر آ جائے کہ ہم بلا حجاب آج تیرا دیدار کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق دیوان، آستانہ علی حضرت دیوانی حضوری۔ حاضرین عزیز وقار، پھر یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کے مطابق وہ اہل تصوف اس شان کے لائق ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان سے ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ جب بلایا جائے گا تو رب کائنات حکم ارشاد فرمائے گا کہ آج میرے اور ان کے درمیان جتنے بھی پردے ہیں سارے ہٹا دیے جائیں، آج یہ بلا حجاب میرا دیدار کر سکے۔ تو اللہ رب العزت ان ولیوں کو حشر کے میدان میں یہ شان عطا فرمائے گا۔ حاضرین عزیز وقار، تصوف اور اولیاء کی تعلیمات ہرگز قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے۔ تصوف ہے ہی قرآن کی تعلیمات، تصوف ہے ہی سنت کی تعلیمات، اور تصوف ہے ہی صحابہ اکرام کی تعلیمات، تصوف ہے ہی اہل بیت اطہار کی تعلیمات۔ اب پوری اس دنیا میں، اس معاشرے میں اگر چند لوگ ایسے ہیں کہ جو تصوف کے نام پر اور اولیاء کے مزارات کے نام پر یا اولیاء کے سلاسل کے نام پر اگر وہ دبا ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پورے کے پورا تصوف ہی جو ہے وہ اس طرح کا ہے، کبھی بھی ایسا نہ سمجھیے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ اصل تصوف ہے کیا۔ آج کے دور سے نہ پڑھیے، 1100 سال پہلے کا پڑھیے، 1100 سال پہلے کا پڑھیے، 1000 سال پہلے کا پڑھیے، 900 سال پہلے کا پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا تو قابل بنایا ہے کہ آپ پڑھ سکیں۔ ضرور پڑھیے، مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے۔ صرف یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ کوئی 2-4 منٹ کا کلپ سن کر آپ اولیاء کے مخالف نہ ہو جائیے۔ یہ بڑے پاک لوگ ہیں، یہ مطہر لوگ ہیں، یہ تزکیہ والے لوگ ہیں، یہ تصفیہ والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں۔ جب حضرت یہ جو شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ جب یہ گیا نا ہند کی طرف جہاد کے لیے تو رستے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ملے۔ یہ آپ کی توجہ کے لیے یہ بات کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور شہاب الدین غوری ان کا زمانہ ایک ہی ہے، ایک ہی زمانے کے۔ 1230 کی غالباً اس کی وفات ہے اور 1206 کی حضور غوث حضرت شہنشاہ اجمیر کی ہے، تو صرف 30 سال کا فرق ہے۔ جب یہ جا رہا تھا نا ہند کی طرف، ایسے یہاں سے جا رہا تھا اور پھر ادھر سے واپس لوٹا تو ادھر سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جا رہے تھے۔ رستے میں ملاقات ہوئی اور رستے میں جب ملاقات ہوئی تو خواجگان سے پوچھنے لگا یہ شہاب الدین غوری، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے مرشد گرامی کے حکم کے مطابق ہند جا رہا ہوں، وہاں جا کر اسلام کی تعلیمات کا فریضہ انجام دوں گا۔ تو شہاب الدین غوری نے اس وقت کہا کہ خواجگان وہ چونکہ عقیدت اور محبت والے سلاطین تھے، اس نے ان کی خدمت بھی کی، تواضع بھی کی، ان کی خدمت میں نذرانے بھی پیش کیے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ خواجگان اگر اجازت دیں تو ایک بات آپ کی گوش گزار کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کہو۔ آپ نے کہا کہ آپ ہند کی طرف جا تو رہے ہیں، ہند والے لوگ بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، یہ تو تلوار کے بغیر تو کوئی بات مانتے ہی نہیں،
تلوار کے بغیر تو کوئی بات مانتے نہیں. میں نے جو کوئی بات منوائی ہے تو وہ تلوار کے زور سے منوائی ہے. تو خواجہ خواجگان نے جو شہاب الدین غوری کو جواب دیا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل تصوف کیسے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اے سلطان وقت، اللہ نے دنیاوی اعتبار سے تیری بڑی شان رکھی اور اسلام کی خدمت کے لیے بھی تجھے ایک لحاظ سے چن رکھا ہے، مگر تیری جو حکمرانی ہے، تیری جو بادشاہت ہے وہ لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے. تو تلوار کے زور سے، نیزوں کے زور سے اور برچھیوں کے زور سے لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے. ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں. ہم لوگوں کے جسموں پر حکومت نہیں کرتے، ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. تو حاضرین ذوالفقار کی ان کی تعلیمات تھی. پھر دیکھیے نا شہاب الدین غوری کا کہ بڑے جو ہے وہ کارنامے ہیں، اس نے اسلام کی خاطر بڑی جد و جہد کی ہے، مگر خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو کسی اور کو نہیں مل سکتا، کسی اور کو نہیں مل سکتا. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتا ہے نا کہ دوسرے مسلک سے ہیں، ہر مسلک جو ہے وہ قابل احترام ہے. علمی اختلاف ہو سکتا ہے مگر کسی سے ذاتی اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا داروں کی بادشاہت ایک طرف ہے، دنیا داروں کی بادشاہت ایک طرف ہے، مگر اجمیر کے سلطان کی بادشاہت ایک طرف ہے. ان کی بادشاہت اپنی ہے. یہ اللہ والے ہیں. اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کے صدقے ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ